الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے بہت زیادہ شان عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک جامع الکمال شخصیت ہیں۔ کوئی بھی کمال ہو، کسی بھی نوعیت کا، کوئی بھی عظمت ہو، کوئی بھی شان ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر نوع میں کمال عطا فرمایا ہے۔ بلا شبہ وہ محبوب رب العالمین ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ محبوب ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر صنف میں کمال عطا فرمایا ہے، ہر نوع میں کمال عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شانیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، ان کو مختلف دور کے لوگ بیان کرتے رہے ہیں اپنے نعتوں کی صورت میں، اپنے کلام کی صورت میں۔ کچھ منظوم کلام ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں ہیں، کچھ نثر میں کلام ہیں، جس طرح کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، جس طرح آپ سمجھ لیں حضرت صاحب کے سید الورا کتاب ہے، یہ نثر ہوتی ہے، یہ بھی تعریف ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ہر زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے گن لوگ گاتے رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کرتے رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں، سب سے زیادہ تعریف تو ان لوگوں نے کی ہے، اور بعد کے جو لوگ ہیں، بعد کے جتنے شعراء کرام ہیں، وہ تو جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے آپ سے تو کوئی بات بھی نہیں کرتے، وہ تو حضور کی جو بھی تعریف کرتے ہیں وہ ملتی ہی ہمیں صحابہ سے ہے، جو صحابہ نے حضور کی تعریف کی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم پھر وہ آگے تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے حضور کی تعریفیں ساری کی ہیں، حضور کے کمالات بیان فرمائے ہیں، اور عجیب عجیب انداز ہیں ان کے بیان کرنے کے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے بھی پسندیدگی کے عجیب عجیب اظہار ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ صحابہ حضور کی تعریف کرتے تو حضور پسند نہ فرماتے، حضور نہ صرف یہ کہ اس تعریف کو پسند فرماتے تھے، بلکہ جو پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو انعام سے بھی نواز دیا کرتے تھے۔ کسی کو دعا دے دیتے تھے،
کسی کو کالی کملی اتار کے عطا فرما دیتے تھے۔ یہ جو آج کل نعت خوانوں کو نذرانے کے طور پر پیسے پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں دوستو؟ 50 روپیہ دے دیا، 100 روپیہ دے دیا، 500 دے دیا، 1000 دے دیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، غالباً حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح تعریف کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سن رہے ہیں، اور جو کعب بن زہیر وہ کلام پڑھتے جا رہے ہیں، اپنا قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں، حضور کی تعریف شعروں کی صورت میں کرتے جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شعر پر بہت زیادہ مسرور ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ وہ کمال کا قصیدہ تھا، کمال کی نظم تھی، کمال کی تعریف تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت کعب بن زہیر وہ شعر پڑھتے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ کے ساتھ ان کے وہ اشعار سنتے جا رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے حضرت کعب بن زہیر اس شعر پر پہنچے کہ وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، بلا شبہ آپ اللہ کے ایسے نور ہیں کہ جس سے ساری دنیا چمک حاصل کر رہی ہے اور جگمگا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے کہ میری تعریف اس انداز میں کی ہے کہ نور تو میں ہوں، لیکن ایسا نور ہوں کہ میری وجہ سے اللہ پاک نے سارے عالم کو تابناک کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے محظوظ ہوئے کہ اپنے کندھوں سے کالی کملی اتاری اور اٹھ کے آگے زہیر کے کندھوں پر ڈال دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 5-10 روپے یا 50 روپے کالی کملی کے مقابلے میں کیا چیز ہیں؟ وہ تو حضور اپنی کملیاں اتار کے ان کے کندھوں پر ڈال دیا کرتے تھے، یہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی ان کی، اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت زیادہ محظوظ بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عجیب و غریب شخصیت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب دعائیں دیا کرتے تھے، سارے تمنا کیا کرتے تھے، حضور کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے حضور نے کیسی عجیب دعا فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، سب سے زیادہ وہ تو امام الانبیاء ہیں، عام لوگوں کو تو چھوڑے، وہ تو اماموں کے، نبیوں کے بھی امام ہیں، تمام رسولوں کے وہ سردار ہیں، تمام رسولوں کے وہ امام ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیا کرتے تھے، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جو فی البدی تعریف کر لیا کرتے تھے، فی البدی نعت کہہ لیا کرتے تھے۔ اب فی البدی کیا چیز ہے یہ سمجھیے، چونکہ شاعر لوگوں کی باتیں ہیں، شاعر لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو صحیح انداز میں سمجھ بھی سکتے ہیں اور لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اصل میں شعر جو ہوتا ہے، کوئی بھی نعت جب شعر کوئی پڑھا جاتا ہے تو اس میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ اس کے مطابق اگر لفظ استعمال کیے جائیں تو تب وہ شعر صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز وزن ہے، اس میں ایک چیز اس میں قافیہ ہے، ایک چیز اس میں ردیف ہے، ایک چیز اس میں بحر ہے، یعنی یہ مختلف چیزیں، ہر چیز صحیح ہوگی تب وہ شعر صحیح ہوگا۔ ایک چیز بھی ان میں سے اگر نہیں اس میں پائی جاتی وہ شعر نہیں ہوگا، اور نہ ہونے کا پتہ ایسے چلے گا کہ جب بھی کوئی نعت خوان بڑے سے بڑا اس شعر کو پڑھے گا وہ وہاں آ کے رک جائے گا، وہ پڑھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس میں ایک فرق آ گیا ہے۔ یہ نعت خوان جو پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ جب ہر چیز صحیح ہوگی تب وہ نعت خوان اس کو پڑھ پائے گا۔ ان 4-5 چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی اگر کم ہو گئی، ایک تو یہ نا کہ 4-5 ہی نہ ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا زبردستی شاعری کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وزن کیا چیز، تو وہ اس کو خود ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی نعت خوان نہیں پڑھ سکتا اس کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ جھول ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ 4-5 چیزیں ساری جب اس میں پائی جائیں گی تب وہ صحیح شعر ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بہت زیادہ یکسوئی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کوئی شاعر لکھتا ہے تو ہر چیز کو وہ مد نظر رکھ کے لکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا قافیہ کیا ہے، اس کا ردیف کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا بحر کیا ہے۔ ہر چیز جب صحیح ہوگی تب وہ شعر صحیح ہوگا۔ ایک شعر لکھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جب ہر چیز آپ پوری کر کے لکھیں گے۔ اب فی البدی شاعر کون ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی کوئی بات منہ سے نکالے گا تو وہ وزن کے لحاظ سے، ردیف کے لحاظ سے، قافیے کے لحاظ سے، بحر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ پورا شعر ہوگا۔ یہ ایک بہت عجیب بات ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فی البدیہہ شعر کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے کسی بندے پر۔ عربوں میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، عربوں میں یہ کمال بہت زیادہ تھا، بہت سے لوگ فی البدیہہ شاعری کر لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت کم یہ پایا جاتا ہے، اردو شعراء میں بہت کم یہ چیز پائی جاتی ہے۔ فی البدیہہ شعر کہنا ہے ہی بہت مشکل کام ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص ان کے ذہن میں یہ سمجھیں کہ ایک ترازو کوئی اللہ پاک نے فٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ترازو کے مطابق صحیح ہوتی ہے اور وہ شعر کے لحاظ سے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے فی البدیہہ شاعری کرنا۔ تو یہ عبداللہ ابن رواحہ جو تھے ان کو یہ کمال حاصل تھا کہ یہ فی البدیہہ شاعری کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو وقت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس بولتے جاتے تھے اور وہ ہر لحاظ سے مکمل شعر ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اس خاصیت کا پتہ چلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کو بلایا۔ چونکہ سارے شعراء حضور کی تعریف کرتے رہتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی شعراء ہیں وہ سارے کرتے رہتے تھے تعریف۔ حضور کو جب عبداللہ ابن رواحہ کی اس کیفیت کا پتہ چلا، اس خاصیت کا پتہ چلا، تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ادھر آ رواحہ کے بیٹے، ادھر آ، ادھر میرے سامنے بیٹھ، میں نے سنا ہے کہ تو فی البدیہہ شعر کہہ لیتا ہے، تو میں تو تب مانوں گا کہ میرے سامنے بیٹھ کے تو کہے گا تو میں مانوں گا کہ ہاں فی البدیہہ شعر تو کہہ سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو فی البدیہہ شعر کہہ لیتا ہے، لیکن میں تب مانوں گا کہ میرے سامنے یہاں بیٹھ کے فی البدیہہ شاعری کرے گا تو تب مانوں گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز شفقت ہے اپنا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، میں شعر کہہ لیتا ہوں فی البدیہہ۔ حضور نے فرمایا کہ ادھر میرے سامنے بیٹھ اور کہہ فی البدیہہ شعر، میں دیکھتا ہوں تو کیسے کہتا ہے۔ اب عام حالات میں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ شعر کہہ لیا کرتے تھے فی البدیہہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فی البدیہہ شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ عربی زبان کے جتنے بھی ماہر ہوں سب سے بڑے افصح العرب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان کے سامنے کو کیسے لب کشائی کر سکتے اور وہ بھی فی البدیہہ پھر؟ لیکن حضور کا حکم تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ سامنے بیٹھ گئے۔ اب یہ ہے کہ شاعری کے لیے کوئی نظم جب کہتے ہیں یا کوئی نعت کہتے ہیں یا کوئی غزل کہتے ہیں تو کوئی ایک موضوع چاہیے ہوتا ہے جس کے مطابق آدمی شعر کہتا رہتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق آدمی شعر کہتا رہتا ہے، تعریف کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، کس موضوع پر کہوں، دل میں ہی سوچا۔ پھر خود خیال آیا کہ کوئی اور موضوع ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے، موضوع تو سامنے خود تشریف فرما ہے، ان کو دیکھتا جاتا ہوں اور تعریف کرتا جاتا ہوں، سب سے بڑا موضوع تو سامنے تشریف فرما ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر نظر جمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو دیکھا، بالوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، آنکھوں کو دیکھا، ناک مبارک کو دیکھا، کانوں کو دیکھا، لبہائے مبارک کو دیکھا، حضور کے چہرے پر نظر دوڑائی، جتنے بھی یہ اعضاء نظر آ رہے تھے ان کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ یعنی بالوں کو دیکھا تو بالوں کی تعریف شروع کر دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعریف جب وہ کر چکے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، یوں یوں حضور کی تعریف بیان کرتے جا رہے ہیں، حضور کا چہرہ انور کھل رہا ہے خوشی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسرور ہیں، بہت محظوظ ہیں، بہت خوش ہیں ان کی تعریف سے۔ اور پھر تعریف کرتے کرتے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے یہ شعر پڑھا، فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حُسْنٍ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں،
یا رسول اللہ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسن کو ہمیشہ سلامت رکھے اور قائم رکھے. تو آگے سے حضور علیہ السلام نے فرط مسرت سے اور خوشی سے لبریز لہجے میں آگے سے دعا عطا فرمائی. یہی الفاظ دوبارہ فرما دیے, فرمائے وَأَنْتَ وَثَبَّتَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ رَوَاحَ, اے رواحہ کے بیٹے اللہ تجھے بھی اسی طرح تر و تازہ رکھے اور سلامت رکھے ہمیشہ کے لیے. حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو وہ دیکھتے ہیں اور حضور کے جو یہ اعضاء ہیں, آنکھیں ہیں, اعضاء مبارک جو ہیں, ان کی دیکھتے جاتے ہیں اور تعریفیں کرتے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے حاضری لگوائی اور کیا خوب حاضری لگوائی. آنکھوں کی بات آئی ہے تو دیکھیے اعلیٰ حضرت کا تخیل کہاں جاتا ہے آنکھوں کے حوالے سے, اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا عالم ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے, کئی دفعہ نماز میں ہوتے تو جنت کا نظارہ کر رہے ہوتے تھے. یہ ان آنکھوں کی طاقت ہے. یہ ظاہری اور باطنی طاقت کے حوالے سے حضور علیہ السلام ایک دفعہ امامت فرما رہے تھے اور پیچھے کچھ صحابہ تھے جن کی نماز میں کچھ کمزوری تھی, جو پیچھے کھڑے تھے مقتدی. تو حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو پیچھے مڑ کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تم کو پیچھے بھی نماز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور تم جو رکوع اور سجود کر رہے ہوتے ہو وہ سارے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور یہ تو چلے ظاہری بات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لارا خشوعکم, تمہارے رکوع سجود تو ظاہر نظر آنے والی چیزیں وہ تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, میں تمہارے اندر خشوع بھی دیکھ رہا ہوں. تو کس کیفیت کے ساتھ تم نماز پڑھ رہے ہو, اندر کا خشوع بھی دیکھ لیتا ہو. یہ ہیں وہ آنکھیں حضور علیہ السلام کی. اعلیٰ حضرت اس ان آنکھوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, بڑا وسیع مفہوم ہے اس شعر کا. آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے موسیٰ. حضرت صاحب بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے اس جگہ. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ پاک نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ لن اورا, مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ لن ترانی موسیٰ, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آنکھیں ایسے ہوں گی جو مجھے دیکھیں گی اور میرا دیدار کریں گی, اور وہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا ہے, ہاں اس پہاڑ کو دیکھ, میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر گراتا ہوں. اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو ہو سکتا ہے تو بھی برداشت کر لے. اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی فرمائی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب مزے کی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو تجلی ہوئی نہیں تھی, تجلی تو پہاڑ پر ہوئی تھی جو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے جو پہاڑ پر ہوئی تھی, اور حضور علیہ السلام تو خود عرش پر دیدار رب العلا کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مانی قدر آ مقصد ماتغا, نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. نرگس آپ جانتے ہیں نا, گل نرگس چلونری دا پودا آسان دی زبان میں جہاں دینے. چلونری عام طور پہ قبروں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, سفید رنگ کا پھول اور پیلے رنگ کا, بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں, بہت عمدہ خوشبو ہوتی ہے. نرگس اس کو کہتے ہیں, گل نرگس, چلونری کا پھول, نرگس کا پھول. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہیں ان کی طاقت کا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا طاقت رکھتی تھی وہ آنکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے, حضرت صاحب نے اس کی تضمین بھی لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ شعر لکھا تھا نا کہ مانی قدر آ مقصد ماتغا,
نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، یعنی نرگس کا پھول کسی باغ کا، لیکن کسی عام باغ کا نہیں، باغ قدرت اللہ رب العالمین کا جو باغ ہے، اس باغ کی جو چلندری کا پھول ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک ہے۔ حضرت صاحب نے جب اس پہ تضمین لکھی تو اس کو مزید انہوں نے واضح کس طرح فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قوت و طاقت چشم خیر الورا، خیر الورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قوت و طاقت چشم خیر الورا، خیر الورا کی جو آنکھ ہے اس کی طاقت اور قوت کا میں تجھ میں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی تھی۔ قوت و طاقت چشم خیر الورا، کیا بتاؤں تجھے عاشق مصطفیٰ، اے عاشق مصطفیٰ میں اس طاقت کے بارے میں تجھے کیسے بتاؤں، نہیں بتا سکتا میں کیا طاقت تھی۔ کر کے آئی وہ دیدار رب العلا، وہ آنکھ جو ہے وہ رب العلا اللہ رب العالمین کا دیدار کر کے آنے والی آنکھ تھی، اور جب اللہ رب العالمین کا وہ دیدار کر رہی تھی اس وقت بھی وہ آنکھ نہ بہکی تھی اور نہ ادھر ادھر ہوئی تھی، بلکہ اللہ رب العالمین پر ہی اپنے نظریں جمائے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نگاہ وہیں پر ٹکی ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ قوت و طاقت چشم خیر الورا، کیا بتاؤں تجھے عاشق مصطفیٰ، کر کے آئیں وہ دیدار رب العلا، مانی قدر آ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھا کرتے تھے۔ یہ اب آنکھوں کی باتیں ہو رہی ہیں تو آنکھوں کے حوالے سے ساری بات میں کر رہا ہوں، اور قرآن میں حکم ہے چونکہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے کردار کے حوالے سے اپنی حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنے کردار کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اور مرد بھی، دونوں کو یہ حکم ہے قرآن کریم میں، آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے ہمیشہ، اوپر خواہ مخواہ اوپر نظریں نہیں دوڑانی کسی جگہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو یہ سارے کلام نازل ہوئے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس کلام کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو کون جان سکتا ہے۔ چنانچہ جب نظریں جھکانے کا حکم ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھا کرتے تھے، بہت کبھی ضرورت ہوئی تو آنکھ اوپر اٹھائی دیکھ لیا، ورنہ اکثر آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں۔ اب یہ ان آنکھوں کی ہی بات ہو رہی ہے تو اگلا شعر دیکھیے، اس میں بھی کیا کمال کیا ہے انہوں نے۔ نیچی آنکھوں، وہ نیچی آنکھوں کا مطلب یہ کہ جو جھکی رہتی تھیں ہر وقت، نیچے رہتی تھیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اب اس کا مفہوم ذرا سمجھیے، کیا اعلیٰ حضرت کیا بات کہہ گئے۔ پہلے میں تضمین آپ کو سناتا ہوں جو حضرت صاحب نے اس پہ لکھی ہے، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں، چشم تاباں کے حسن و ضیاء پر درود، وہ چمکتی ہوئی جو آنکھیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جگمگاتی ہوئی خوبصورت جو آنکھیں ہیں، ان کے حسن اور ان کی روشنی پر درود، حسن و ضیاء پر درود، چشم تاباں کی حسن و ضیاء پر درود، ہلکی سی سرخی خوشنما پر درود۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں تھیں، وہ یہ جو سفید حصہ ہے یہ بہت زیادہ سفید تھا، اور جو اندر کالا حصہ ہوتا ہے پتلی والا وہ بہت زیادہ کالا تھا۔ تو یہ بالکل وہ بلیک اینڈ وائٹ والا جو کمبینیشن بنتا ہے، یعنی ایک انتہائی سفید رنگ اور ایک انتہائی سیاہ رنگ، ان دونوں کا جو کنٹراسٹ ہے، اس کی وجہ سے جو خوبصورتی آیا کرتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں۔ ہماری آنکھیں صاف طور پر سفید نہیں ہوتی ہیں، کچھ پیلی سی ہوتی ہیں، ہماری پوری اس طرح صاف شفاف آنکھیں ہماری نہیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھوں کا سفید حصہ تھا وہ چونکہ بہت زیادہ سفید تھا، دودھ کی طرح سفید تھا، تو اس میں سرخ سرخ جو ان کی رگیں ہوتی تھیں وہ نظر آیا کرتی تھی، وہ سرخ ڈورے جیسے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سرخ دھاگے ان میں واضح نمایاں نظر آتے تھے۔ تو
تو یہ وہ جو سرخی یہ خوشنما ہے نا، یہ وہ ان رگوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ سفید رنگ میں جو سرخ رگیں نظر آتی تھی وہ کیسے نظر آتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ چشم تاباں کہ حسن و ضیاء پر درود، ہلکی سی سرخی خوشنما پر درود، اٹھنے جھکنے کی ہر ایک ادا پر درود۔ جب آنکھیں اوپر اٹھتی تھی اس ادا پر بھی درود ہو، جب آنکھیں نیچے جھکتی تھی اس ادا پر بھی درود ہو۔ اور آگے کیا کمال بات کہی ہے اللہ حضرت نے، دیکھیے، اور حیران ہو جاتا ہے آدمی جب یہ آدمی پڑھتا ہے تو اللہ حضرت کے تخیل کو اپنی داد دیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھنے جھکنے کی ہر ایک ادا پر درود، وہ پلکیں جب جھکتی تھیں جب اٹھتی تھیں ہر ایک ادا پر درود ہو۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، جب وہ نیچے ہوتی تھی تو ان کی شرم اور حیا ایسی ہوتی تھی کہ ان پر درود بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جب وہ اونچا ہوتی تھی جب وہ اوپر دیکھتی تھی تو یہ نہ دیکھا دیکھنے والے کہ وہ جھکی ہوئی ہیں، وہ جب جھکی ہوئی ہوتی ہیں تب بھی وہ جب اٹھتی ہیں تو پھر وہ یہاں نہیں ٹھہرتی ہیں، وہ دیدار رب العلا کر لیتی ہیں اور عرش کے نظارے کر لیتی ہیں جب وہ اٹھتی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چشمہائے مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا چہرہ مبارک، جن صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، ہر ایک چیز میں کمال کی ہے انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت کے جو یہ رخسار مبارک ہیں ان کے بارے میں حضرت صاحب کی تضمین ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ رخسار کو ازار بھی کہا جاتا ہے، ازاروں اس کی جمع آتی ہے، ازار معنی رخسار، یعنی یہ حصہ چہرے کا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حسن رخسار احمد کوئی کیا بتائے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رخسار ہیں ان کا حسن آدمی کیسے بیان کرے، کیونکہ بیان کرنے کے لیے کوئی اس سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ اس جیسی چیز، یعنی جس چیز کا بھی حسن آپ نے بیان کرنا ہے، مثلا خوبصورتی بیان کرنی ہے تو چاند کا سہارا لیں گے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند خود حضور سے نیچے ہے تو اس کا سہارا ہم کیسے لیں، یعنی کسی بڑی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ روشنی کے لحاظ سے سب سے بڑی چیزیں کیا ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا سورج ہے یا چاند ہے۔ اب اس مفہوم کو ذرا دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں حسن رخسار احمد کوئی کیا بتائے، کس کو یارہ ہے بھر کے نظر دیکھ پائے۔ یعنی صحابہ کرام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ پاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایسا روب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایسا حسن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ صحابہ کرام جو ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی اپنی نگاہیں حضور پر جما نہیں سکتے تھے، ٹکا نہیں سکتے تھے۔ ایسا روب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یعنی کس کو یارہ ہے، کون یہ مجال کر سکتا ہے کہ اس چہرے پر نظریں جما کے تو وہ حسن کا مشاہدہ کرتا رہے۔ حسن رخسار احمد کوئی کیا بتائے، کس کو یارہ ہے بھر کے نظر دیکھ پائے، جن کی تابش سے سورج خجل منہ چھپائے۔ وہ ایسے آزار ہیں، ان کی ایسی چمک ہے کہ سورج جیسی چمک رکھنے والی جو چیز ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے جب حضور کے رخسار کو دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھ سے زیادہ بھی تابناک ہے۔ سورج خجل شرمندہ ہو جاتا ہے، منہ چھپائے، اپنا منہ سورج چھپا لیتا ہے۔ جن کے آگے چراغ کمر جل ملائے، کمر وہاں پر ماند پڑ جاتا ہے، کمر کی روشنیاں وہاں پر ماند پڑ جاتی ہیں۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ جن کے آگے چراغ کمر جل ملائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو حضور کے رخسار ہے ان کی چمک ایسی ہے، ان پر لاکھوں سلام اللہ کے۔ تو یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعریف ہے۔ پھر حضور کے کان مبارک، اللہ اکبر۔ ہمارے کان قریب سے ہی سنتے ہیں نا، دور سے تو نہیں سنتے۔ یہاں کوئی آواز دے گا تو میں سن لوں گا، بازار میں کوئی آواز مجھے دے تو میں نہیں سن پاؤں گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان ہیں کہ جنت میں اگر کوئی شور ہو رہا ہوتا ہے تو حضور یہاں بیٹھ کے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور جہنمی جو آہ و بکا کر رہے ہوتے ہیں، جو غوغا کر رہے ہوتے ہیں، جو چیخیں ان کی ہوتی ہیں جہنم میں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کانوں کی کیا بات ہے، وہ دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی۔ قریب سے تو امان صاحب سب کے کان سن لیتے ہیں، لیکن حضور کے کان وہ دور سے بھی سنتے ہیں۔ وہ کانوں کے بارے میں حضرت صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اللہ یہ سمع ہمایوں کی شان، سمع سننے کو کہتے ہیں، سماعت جس سے ہے۔ اللہ اللہ
یہ سمع ہمایوں کی شان، المدد یا نبی جب کہے خستہ جان، یعنی جب بھی کوئی خستہ جان، کوئی کمزور، کوئی مجبور، کوئی بے کس، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں جب وہ کہیں پھنس جائے، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، کوئی اور نہ ہو، تو وہ ایک دفعہ کہہ دے المدد یا نبی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، المدد یا نبی جب کہے خستہ جان، پھر کیا ہوگا؟ پہنچے امداد کو دستگیر جہان۔ پھر وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ دست کشائی کے لیے پہنچ آئیں گے، داد رسی کے لیے پہنچ آئیں گے۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ حسن کی کچھ جھلکیاں تھیں جو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، پھر آگے شعراء کرام بیان فرماتے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی ہماری گفتگو آج کل ہر جمعے میں چل رہی ہے، انشاءاللہ اسی کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پورے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔